یہ ہے وقت میڈیا۔ شادیوں کے موقع پر کچھ مسلمان ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ گانے کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ان واہیات باتوں سے الگ ضلع رامپور کے ٹانڈا میں رہنے والے ادب نواز، مہمان نواز شخصیت حاجی مشرف علی صاحب اپنے بچوں کی شادیوں میں نعت رسول کی محفل سجاتے ہیں۔ جی ہاں، اس بار بھی اپنے فرزند محمد فائق عظیم کی شادی کے مبارک موقع پر حاجی مشرف صاحب نے 18 جنوری 2026 کو رامپور شہر کے خوبصورت بینکوٹ ہال لافستہ کیسٹل میں جشن شادی کے عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا، جس کی صدارت حافظ معروف علی صاحب نے کی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے محمد صادق امین، مشاعرے کے کو کنوینر رہے محمد شارق نفیس، اور تمہیدی کلمات سے نوازا عزت مآب عالی جناب مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی، مدرسہ روضۃ العلوم ٹانڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین گرامی قدر اور اس بزم میں شریک ہونے والے سمجھدار، باوقار اور سنجیدہ حضرات، سب سے پہلے میں تعریف کرتا ہوں اس رب العالمین کی جس کی رحمت اور برکت کے نتیجے میں ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے زوجین کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرمایا۔ اور اس کے بعد میں درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی مدح و منقبت کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اتباع کا نتیجہ ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت اور تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے ذوق اور مزاج کے ساتھ مناسبت کا ہونا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان کی دنیا اور وہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تم جو قیامت کے بارے میں معلومات کر رہے ہو، کیا تم نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ قیامت میں تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب و کتاب رکھے گا۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، کوئی تیاری نہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مختصر پروگرام ہے، اور میں بھی چند منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ درود و سلام کا ایک توسیع معنی ہے، جس کو نعت نبی کریم علیہ السلام کی مدحت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پروگرام کا نام ان حضرات نے، منتظم لوگوں نے، مشاعرے کا نام دیا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اس کا نام مشاعرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام مجلس حمد و نعت
یا محفل حمد و نعت ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں کافی کئی پڑھے لکھے اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ مشاعرہ کہا جاتا ہے اس مجلس کو، چند احباب کے بیٹھنے کی اس جگہ کو جہاں شعر و ادب کے مختلف اصناف پر گفتگو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غزلیں گنگناتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرثیوں کے ذریعے اپنی نوحہ خوانی کو بیان کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طنز و مزاح سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو مشاعرہ ایک ایسی مجلس کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف اصناف پر پڑھنے والے لوگ موجود ہوں، لیکن یہ ایک واحد مجلس ایسی ہے جس میں صرف اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف اور آپ کی مدح و منقبت کو بیان کیا جائے۔ اس لیے اس کا نام مشاعرہ نہیں بلکہ محفل حمد و نعت یا مجلس حمد و نعت ہونا چاہیے۔ میرے بھائی ذرا توجہ سے اگر ہو سکے، کچھ لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں اور اتنے اہم عنوان کے اوپر بات رکھی ہوئی ہے، اگر وہ لوگ اٹھ کر کے ادھر آ جائیں تو بات کہنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ شعر و ادب کے الگ الگ اصناف ہیں۔ مثلا ایک غزل ایک صنف ہے جس کا تعلق محبوب کی خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور ادبا نے اپنی کتابوں میں غزل کے معنی لکھے ہیں۔ محبوب سے چپکے باتیں کرنے کا نام غزل ہے۔ اس غزل کے اندر کبھی محبوب کے نقش و نگار کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کی نزاکت اور نرم انداز کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، کبھی اس کی ناز و ادا کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کے بال اور زلفوں اور گیسوں کو دراز سنوارنے اور جھٹکنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نعت کا موضوع صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ نعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور جب سے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے بھی پہلے آپ کے سلسلے میں مدح و منقبت کہی گئی ہی ہیں، آپ کی تعریف اور توصیف میں اشعار کہے گئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پہلے اشعار کب کہے گئے، لیکن اصحاب سیر و تاریخ کی بات کو سمجھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کے چچا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے آپ کی تعریف اور توصیف میں اشعار کہے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اشعار کہے تھے۔ اس کے بعد میں جب نبی کریم علیہ السلام کو دائی حلیمہ کے ہاں دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تو حضرت دائی حلیمہ کی ایک بڑی بیٹی تھی جس کا نام کتابوں میں شیمہ لکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ عمر میں تھوڑی بڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ کے رضائی بھائی تھے، وہ جب جنگل میں نبی کریم علیہ السلام کو کھلانے کے لیے لے جاتی تھی تو اپنی گود میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کو لوری سنایا کرتی تھی، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوری بھی اشعار ہوتے تھے جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حوازن کے لوگ قید ہو کر کے آئے تو حضرت شیمہ بھی گرفتار ہو کر کے آئی تھی۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا جھوٹ بولتی ہو؟ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کر لو۔ لوگوں نے اللہ کے رسول سے رابطہ قائم کیا کہ اللہ کے رسول جنگ میں جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں ان قیدیوں میں ایک لڑکی ہے جس کی عمر کافی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیمہ۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ، میری رضائی بہن ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بہن سے ملے۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جب آپ کو جنگل میں کھلانے کے لیے لے کر کے جاتی تھی اس زمانے کی ایک نشانی آج تک میرے کمر پہ موجود ہے۔
حضرت نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ نشانی کیسی ہے؟ حضرت شیمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بچے تھے، آپ نے کھیلتے کھیلتے میری کمر پر اپنی دانتوں سے کاٹا تھا، جس کے نشان آج تک میری کمر پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو جانے دیا، ایک غلام اور ایک باندی ان کو ہدیے میں دیا، اور انہوں نے اسی دن اللہ کے رسول کی عزت اور اخلاق کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں جب مکہ کے منکرین اسلام نے ابو طالب سے رابطہ کیا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خاندان نے اسلام قبول نہیں کیا شروع میں۔ آپ کے چچا ابو طالب اسلام کے منکر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے سب سے بڑے حمایتی تھے مکہ مکرمہ، اور اتنی حمایت حاصل تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں کوئی اللہ کے رسول کو ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہا کہ ابو طالب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دے، اور جو تو اس کے بدلے میں مانگنا چاہتا ہے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو چھوڑنے سے منع کر دیا، حمایت کو چھوڑنے سے منع کر دیا، آپ سے تعلق کو چھوڑنے سے منع کر دیا، اور اس وقت ابو طالب نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بڑے لمبے ہیں، اور ان اشعار کو کتابوں میں بڑی حیثیت کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع تھا جب اللہ کے رسول کی تعریف میں اشعار کہے گئے، اور بات سنیے، جس وقت میں نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی آپ کے اوپر غار حرا میں آئی۔ آپ نے پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا جو قرآن کریم لے کر کے نازل ہوا تھا، آپ گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے واپس اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا زملونی زملونی یا خدیجہ تم مجھے چادر اڑا دے۔ آپ پسینے کی آپ کے جسم پر پسینہ بہ رہا تھا، آپ کا جسم کھجور کی شاخ کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی ذہین ترین عورت تھی، لیکن ایسے موقع پر جب ہمارے گھروں میں کوئی ڈر جاتا ہے تو ایسے موقع پر کسی سے پھونک لگوانے کے لیے، کسی سے کچھ پڑھوانے کے لیے کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل، وہ انصاری نصارہ تھے، کرسچن تھے۔ ان کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے گئیں، اور لے جانے کے بعد میں کہا کہ میرے بھائی ورقہ ابن نوفل یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ آج ڈرے ڈرے میرے پاس آئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا ایک مخلوق جس کو یہ فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کے میرے پاس آیا۔ ورقہ ابن نوفل نے نبی کریم علیہ السلام کی پوری بات سنی، اور سننے کے بعد میں فرمایا اے محمد مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے پاس جو منادی آیا ہے، جو پیغام اور وحی لے کر کے آیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس وحی لے کر کے آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تو دنیا کا آخری نبی بنایا جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، بہت بوڑھے تھے ورقہ ابن نوفل، انہوں نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب مکہ کے لوگ تمہیں مکہ سے نکالتے اور میں تمہارے ساتھ حمایت میں کھڑا ہوتا۔ اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ورقہ کیا کہتے ہو؟ مکہ اور حجاز کے لوگ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کو فیصلوں میں حکم بنایا جاتا تھا، اگر کسی کو امانت رکھنی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی محبت کرنے والے مکہ کے لوگ اور حجاز کے لوگ جو میرے ایک اشارے پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، کیا مجھے مکہ سے کبھی نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آسمانی کتابوں پر ایسا لکھا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں ورقہ ابن نوفل نے بڑا لمبا قصیدہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف میں لکھا ہے۔ اس کے بعد تو زمانہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت زیادہ نعتیں لکھی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی نعت کہی ہے, حضرت عمر فاروق نے بھی نعت کہی ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نعت کہی ہے, حضرت زہیر ابن کعب نے بھی نعت کہی ہے, حضرت حسان ابن ثابت نے بھی, حضرت کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے نعتیں کہی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ان تمام صحابہ میں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے نعتیں کہی ہیں, ان میں سب سے بڑا مقام اور جن کو شہرت ہوئی وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے لوگ اخبار چلا کرتے تھے, اخبارات میں لوگوں کے بیان چھپا کرتے تھے اور باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی. لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی باتیں پہنچاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ خط و کتابت ہوتی تھی. لوگ اپنی بات پہنچانے کے لیے شعر و ادب کا استعمال کرتے تھے. اس لیے پورے عرب کے اندر اشعار کہنے اور شعر کہنے کا خاص ذوق تھا. کسی کا شعر سنا اور سن کر کے یاد ہو جاتے تھے. لوگ اپنی اونٹنی کے بالوں پر 300 اشعار کہتے تھے. لوگ اپنی تلواروں پر 500 اشعار کہتے تھے. تو پورا عرب شعر و ادب میں ڈوبا ہوا تھا. مرد بھی شعر کہتے تھے, عورتیں بھی شعر کہتی تھی, بچے بھی شعر کہتے تھے. تو اگر کسی کو اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہوتی تھی تو وہ اشعار میں پہنچاتا تھا, اور کسی مجلس میں پڑھ کر کے سنا دیا اور لوگوں کو وہ اشعار یاد ہو گئے, وہ سارے عرب میں ان اشعاروں کو پڑھا کرتے تھے. تو اس وقت جو منکرین اسلام تھے, جو اسلام کا انکار کرنے والے لوگ تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ تھے, انہوں نے اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے اشعار کہنا شروع کیے اور ان اشعار کو پورے عرب میں پھیلایا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا کہ جو باتیں اللہ کے رسول کے بارے میں غلط انہوں نے اشعار میں پھیلائی ہے میں ان کا جواب لکھوں گا. چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں اور اپنے خاص لب و لہجے میں اشعار کہے جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی. چنانچہ ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے ممبر کے بعد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر لگایا جاتا تھا. اس پر بیٹھ کر کے حضرت حسان اللہ کے رسول کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے. اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہو گئی لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو بتاؤں, دیکھو میرے بھائی, میں نے آپ کو بتایا اشعار محبت کے, انسان اپنے جذبات کی اظہار کے لیے اگر دنیا کے اندر سب سے اچھا کوئی ذریعہ تو وہ شعر و ادب. یہ جو حضرات نعت اور حمد پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ نعت کے ذریعے اپنے حساس, اپنے دل کی اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. اپنے دل کے اندر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق اور محبت ہے اور جو ان کے ساتھ مناسبت ہے اس کو اشعار کی زبان میں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, یہ اشعار, یہ نعت پاک ایک ایسا فن ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کہا جائے اور سنا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے, بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تاریخ میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام عبد الرحمن جامی ہے. عبد الرحمن جامی بڑے عالم گزرے. وہ ایران, فارس کے, ایران وغیرہ کے علاقے کے رہنے والے تھے. وہ حج کے زمانے میں حج کرنے کے لیے گئے. اس زمانے میں جو حجاز کا بادشاہ تھا وہ رات میں سویا ہوا تھا, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. آپ نے خواب میں اس کو دیکھا, اس بادشاہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے, میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ آدمی ہم تک نہ پہنچ پائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ آدمی روزے مبارک پر نہ پہنچ سکے. بادشاہ بیدار ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت برا آدمی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے، چنانچہ اس نے اپنے پولیس والوں کو بلایا اور اس آدمی کا حلیہ بتایا اور کہا کہ یہ آدمی تمہیں کہیں بھی ملے اس کے پکڑ کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ سارے علاقے میں پولیس پھیل گئی اور تلاش کر کے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لائی۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ رات میں بادشاہ پھر سویا، سننے کی بات ہے، رات میں بادشاہ پھر سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا، ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، ہم اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ہماری نعت میں، ہماری تعریف میں، ہماری توصیف میں، ہماری مدحت میں کچھ ایسے اشعار کہہ کر کے لا رہا تھا کہ اگر وہ ہمارے روزے پر کھڑے ہو کر کے وہ اشعار پڑھ دیتا تو ہمیں کھڑے ہو کر کے اس سے مصافحہ کرنا پڑتا۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اشعار میرے روزے مبارکہ پر پڑھ دیتا تو مجھے اٹھ کر کے اس سے مصافحہ کرنا پڑتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نے اب اشعار کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کو یہ مقام حاصل ہوا۔ بہرحال یہ شعر و ادب کی مجلس نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے حمد کی مجلس ہے۔ اور جب میرے بھائی مجلس اتنی اہم ہے تو کم سے کم ہمیں اتنی رعایت، پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ کلام پڑھیں اور ایسا کلام پڑھیں جس کے اندر بیجا عقیدت کا اظہار نہ ہو، ایسا کلام نہ پڑھیں جس میں انبیاء کی تنقیص ہوتی ہو، بلکہ ایسا کلام پڑھیں جس میں اللہ کے رسول کی ذات کو اجاگر کیا گیا ہو، ایسا کلام پڑھیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی عادت و اطوار کو بیان کیا گیا ہو، ایسا کلام پڑھیں جس کو سن کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت دگنی ہو جائے، ایسے اشعار پڑھیں جس کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، ایسے اشعار پڑھیں جن کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام سے متعلق ان کے دل قلوب اور صاف ہو جائیں۔ ایسے اشعار نہ پڑھیں جس کے اندر انبیاء کی تنقیص ہوتی ہو، ایسے اشعار نہ پڑھیں جو کفریہ اور شرکیہ حد تک پہنچ جاتے ہو۔ اور میں سامعین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ حضرات اس مجلس میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے فائق کا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے۔ ان کے والد جناب حاجی مشرف صاحب، ان کے چاچا جناب حاجی حافظ معروف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے اس نکاح کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے، زوجین کے درمیان محبت اور تعلق پیدا فرمائے، نیک اولاد اور اچھی نسل کا ذریعہ بنائے، صالح معاشرے کا ذریعہ بنائے اور دونوں خاندانوں میں محبت اور استقامت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جم سکتا، شروع کر دو۔ حاجی مشرف صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے محمد فائق عظیم، ان کی شادی کے پر مبارک موقع پر یہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دوستو، شادی کے موقع پر لوگ ڈسکو کرتے ہیں، آرکیسٹرو کرتے ہیں، گانا بجانا کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حضرت مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان کی شادی کری تو یہ نعتیہ پروگرام کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن عمل کو قبول فرمائے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے رامپور سے